مفتی صاحب مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، تو اس کا کیا حل ہے کہ اس غصے کو ختم کیا جا سکے؟ غصہ آنا اچھی چیز ہے، غصے کا آنا برا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ جب اس کو کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، اور اس غصے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں وہ اپنا دفاع بھی کرتا ہے۔ تو غصے کا آنا برا نہیں ہے، یہ انسانی فطرت اور مزاج ہے۔ البتہ غصے کا حد سے آگے بڑھ جانا یا غصے کے تقاضوں پر عمل کرنا اس انداز سے کہ جو شرعی حدود و قیود کو پامال کر دے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے غصہ آئے تو غصے کو کنٹرول کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ غصے میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ باقی غصے کو مختلف طریقوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، مثلا احادیث کے اندر مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک موقع پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ بتائی کہ کوئی جس کو غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک کو غصہ آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ اس کو کہہ دے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور پھر آپ نے وہ کلمہ بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اعوذ باللہ بھی پڑھ لینی چاہیے جس وقت انسان کو غصہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو غصہ ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو پانی کے ذریعے بجھایا جاتا ہے۔ لہذا جب تم میں سے کسی شخص کو غصہ آ جائے فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو وہ وضو کر لے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ جب غصہ نہیں ٹھنڈا ہو رہا تو اس کو جو ہے وہ وضو کر لیا جائے، اس سے غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایک طریقہ حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان کو غصہ آ جائے تو فَلْيَلْتَصِقْ بِالْأَرْضِ، زمین کے ساتھ چمٹ جائے۔ اس کی تشریح کی ہے کہ غصے کے وقت کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، تو اس سے بھی غصہ جو ہے وہ بڑی حد تک ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے کنٹرول کرنا چاہیے۔ باقی بعض اوقات کیفیت انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ جو شخص سامنے ہوتا ہے جس پہ غصہ آ رہا ہے تو غصہ اور مزید بڑھتا ہے، تو ایک حل یہ بھی ہے کہ سامنے سے ہٹ جائے، اس کو دور کر دے یا یہ خود ہٹ جائے، تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ غصے کا آنا برا نہیں ہے، غصے پہ عمل درآمد کرنا برا ہے۔ چنانچہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ من اعز عبادک، کہ اللہ آپ کا سب سے زیادہ معزز بندہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ من اذا قدر غفر، کہ وہ شخص جو کبھی قادر ہو جائے، یعنی اپنے یعنی اس کو کنٹرول اور اختیار حاصل ہو جائے۔ مثلا جیسے غصے کی ہم بات کریں کہ اس کو غصہ آ گیا اور غصے پہ عمل کرنے پہ قادر ہے، وہ اگلے بندے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا محبوب بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی غصہ کو کنٹرول کرنے والوں کی صفت بیان فرمائی کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور فراوانی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور والکاظمین الغیظ، اور جو ہے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ غصہ انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ جیسے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری جو ہے کوالٹیز رکھی ہیں، جب وہ حد سے بڑھتی ہیں تو نقصان کر جاتی ہیں، اور جب اس اعتدال میں ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو جو غصہ ہے وہ انسان کو آ گیا، شیطان اس کو مجبور کر رہا ہے کہ غلط قدم اٹھانے پہ، اور وہاں وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں اس ثواب کو کما رہا ہے۔ اس لیے غصے